باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاساسی اور کتاب الاساسی میں 13واں درس تھا۔ جناب اسکرین نہیں دکھ رہی ہے ہمیں۔ کسی کو اسکرین نہیں نظر آ رہی ہے؟ اسکرین تو شیئر ہے جناب آ رہی ہے۔ کس کو نہیں نظر نہ آ رہی مولانا ہے؟ کس کو دکھائی دے نظر؟ رہی ہے۔ ہاں تو تمہاری اپنی مشکل ہے بیٹا۔ کہہ رہے ہیں التدریب السابع، چھٹی یہ ایکسرسائز تو ہم لوگوں نے کر لی تھی کہ نہیں کر لی تھی؟ یہ والی قریبتن و بعیدتن کر چکے ہیں نا یہ والی؟ ہاں ہو گئی ہے۔ ہاں تو آتے ہیں یہاں پہ التدریب السابع یعنی ساتویں ایکسرسائز ہے ہمارے پاس۔ اکمل ما یلی، اکمل یعنی پورا کیجئے، ما یلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے، اکمل ما یلی پورا کیجئے جو کچھ آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں البیت فی، بتائیے یہاں کیا آئے گا؟ البیت فی شارع المسجد الحرام، احسن، البیت فی شارع المسجد الحرام۔ امام البیت کیا آئے گا اس میں سے؟ کون بتائے گا؟ حدیقت، حدیقتون واسعتون، امام البیت حدیقتون واسعتون، گھر کے سامنے چوڑا پارک ہے۔ بیت بکرین قریب من، کیا آئے گا یہاں؟ مسجد ہے۔ ہاں، قریب من المسجد یعنی بکر کا گھر قریب ہے مسجد سے۔ بیت بکرین، بکر کا گھر، قریبون قریب ہے، من المسجد مسجد سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے الحدیقت سور مرتفع، تو یہاں کیا آئے گا ان میں سے؟ دیکھیے اوپر والے میں سے حول، حول، احسن، حول الحدیقت یعنی باغ کے چاروں طرف، سور مرتفع بلند چہار دیواری ہے، چہار دیواری یعنی باؤنڈری۔ رقم البیت یعنی گھر کا نمبر، تو اس میں سے کیا آئے گا؟ گھر کا نمبر ثلاثتون، گھر کا نمبر 3 ہے، ثلاثہ آئے گا۔ تو ہو گیا سارا، کم کر لیں گے نا خود سے کہ نہیں کہ ہو پائے گا؟ جی آگا ہو جائے گا۔ تم جی ریحان و فرحان، علی عباس کر سکتے ہیں بیٹا ہو خود جائے گا سے؟ جناب۔ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں ہم جی لوگ۔ التدریب الثامن، ثامن کہتے ہیں 8ویں۔ آپ نے التدریب کاؤنٹنگ بھی بولا تھا سننے کے لیے۔ ہاں کاؤنٹنگ ابھی سنتے ہیں، بالکل سنیں گے۔ التدریب الثامنو یعنی 8ویں ایکسرسائز۔ 8ویں ایکسرسائز کیا ہے؟ اقرأ، پڑھیے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے، ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ، معرفہ اور نکرہ۔ کیا ہے معرفہ نکرہ؟ نکرہ کہتے ہیں جو عام ہو، مخصوص نہ ہو کسی سے۔ جیسے ہم نے کہا بیتن، جب ہم نے کہا بیتن تو بیت یعنی کوئی سا گھر، کسی کا خاص نہیں ہے، کسی کا اسپیشل نہیں ہے۔ بیتن جب کہا جا رہا ہے تو بیتن کے معنی ہوتے ہیں ایک عام گھر۔ اور ایک لفظ ہمارے پاس آتا ہے البیتو، الف لام لگا ہوا، اس کو ہم الف لام تعریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الف لام تعریف۔
تو جس پر الف لام ہوتا ہے اس کو معرفہ کہا جاتا ہے، الف لام معرفہ والا ہے، تو جہاں الف لام لگ جاتا ہے اس کو معرفہ ہو جاتا ہے، اور جس پہ نہیں رہتا اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے نکرے پہ آتی ہے کیا؟ تنوین، نکرے پہ تنوین آئے گی، بیتن بولیں گے، بیتن، تے دو پیش تون، بیتون، یہاں دیکھیے تے دو پیش تون ہے نا، بیتن، ایسے پڑھیں گے اس کو۔ یہ نکرہ کی پہچان ہے کہ اس پہ کیا آئے گی؟ تنوین آئے گی نکرہ پہ، اور جس پہ الف لام رہتا ہے اس کو پڑھیں گے البیتو، البیتو، القفص۔ سمجھ میں آیا جی علی عباس؟ جی جناب۔ ہاں، جس پہ الف لام نہیں رہتا تو یہ والا جو کیا ہے، اس والے کالم کو بولیں گے نکرہ، جیسے نا، یہ نون ہے بیٹا، نا کے را، یہ ہے، اور اس کو بولیں گے معرفہ، معرفہ، نکرہ اور معرفہ، ٹھیک ہے؟ تو بیتون یعنی گھر، کوئی ایک عام گھر، کوئی ایک گھر، البیتو کوئی خاص گھر، قفصن پنجرہ، قفصن پڑھیں گے، سین سات دو پیش سن، قفصن یعنی پنجرہ، القفصو یعنی کوئی خاص پنجرہ، حدیقتون یعنی باغ، حدیقتون باغ، الحدیقتو یعنی کوئی خاص باغ۔ الف لام جب لگ جائے تو اس کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، یہ یاد رہے، الحدیقتو کہیں گے، الحدیقتو۔ مسجدن یعنی مسجد، المسجدو یعنی کوئی خاص مسجد، بابون دروازہ، البابو یعنی کوئی خاص دروازہ، ٹھیک ہے؟ تو بابن یہ نکرہ ہے، البابو کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، اور البابو کیا ہے؟ معرفہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ تو جو معرفہ ہو الف لام کے ساتھ اس پر تنوین نہیں آتی، تنوین بولتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، اس پہ ایک پیش آئے گا، ایک زیر آئے گا، ایک زبر آئے گا، جیسے موقع محل اعراب ہو، جیسے البابو، اور یہاں پڑھیں گے بابن۔ تو معرفہ اور نکرہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی آگے۔ چلیے آگے بڑھ جائے۔ اب آتے ہیں التدریب التاسع، تاسع کہتے ہیں نویں کو، نائنتھ، التدریب۔ اچھا مجھے بتائیے علی عباس، التدریب معرفہ ہے کہ نکرہ ہے بیٹا؟ بتائیے۔ ابھی جو آپ نے درس کو سمجھا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تدریبو کیا ہے؟ معرفہ ہے یہ کہ نکرہ؟ جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا بتائیے۔ بولا نا معرفہ ہے۔ معرفہ کس نے بتایا؟ مہدی صاحب آپ نے؟ ہاں مولانا۔ ہاں، تو علی عباس تم کیوں نہیں بولے؟ ریحان فرحان بتاؤ، آپ بتائیے التاسع معرفہ ہے کہ نکرہ؟ معرفہ۔ معرفہ، تم تو ساحل بولے نا؟ نہیں جناب، میں بول رہا ہوں فرحان۔ اچھا فرحان بول رہے ہو؟ جی تو چھوٹا والا فرحان ہے کہ بڑا والا فرحان ہے؟ جی میں جبل پور والا بول رہا ہوں۔ ارے جبل پور والے میں یعنی تم ریحان اور فرحان کون بڑا ہے؟ فرحان بڑا ہے کہ ریحان بڑا ہے؟
जी फरहान हम बड़े हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। यहाँ पे देखिए मारिफा है बेटा, अत्तदरीबु तासिउ, ठीक है, यानी नवी एक्सरसाइज। देखिए मुफरद और एक तरफ दिया है जमा। मुफरद कहते हैं सिंगुलर को। मुफरद किसे कहेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर तो सब जानते हैं ना, सिंगुलर या हिंदी में इसको कहते हैं एक वचन। गुजराती में भी मेरे ख्याल से एक वचन कहते होंगे, तो उसको बोलेंगे हाँ मुफरद। हाँ मौलाना, एक वचन ही बोलते हैं। हाँ, और जमा को बहुवचन या इंग्लिश में प्लूरल। तो मुफरद सिंगुलर और जमा प्लूरल। मुफरद एक वचन, जमा बहुवचन। रजोलुन क्या पढ़ा जाएगा? ये रजोलुन एक आदमी, रजुलुन यानी एक आदमी। रेजालुन ये जमा हो गई, रेजालुन यानी बहुत सारे आदमी। कलमुन यानी एक कलम। अकलामुन यानी बहुत सारी कलमें। तबकुन एक प्लेट। अतबाको यानी बहुत सारी प्लेटें। मिस्बाहुन यानी चिराग या बल्ब, लाइट, मिस्बाहुन। और मसाबीहो यानी बल्ब्स, लाइट्स। किताबुन यानी एक किताब, किताबुन एक किताब। इसकी जमा क्या है? कुतुबुन। कुतुब यानी बहुत सारी किताबें, ठीक है। तो ये जो जमा आपको दिख रही है, जमा अरबी में दो तरह की होती है। एक जमा तकसीर होती है और एक जमा सालिम होती है। तकसीर, तकसीर कहते हैं ऐसे, ये जो जमा है ये तकसीर है। ते काफ सीन सीन ये और रे। चूंकि माउस से लिख रहा हूं तो सही से नहीं लिखा जा रहा है। तकसीर, ये जमा तकसीर है। तकसीर कसरा यकसुरो बोलते हैं अरबी में टूटने को। तो यह देखें जिसकी मुफरद सलामत नहीं होती जमा बनाने में, यहाँ काफ लाम मीम कलम था, ठीक है, यहाँ अलिफ एक बढ़ गया, यहाँ लाम के बाद एक अलिफ बढ़ गया, यहाँ पे ये वाला ये वाला ये वाला, अब ये वाला अलिफ बढ़ गया तो ये मुफरद अपनी तरह से नहीं रहा ना। तो जिसका मुफरद जमा बनाने के बाद अपनी हालत पर नहीं रहता, चेंज हो जाता है, बीच से टूट फूट जाता है, उसको बोलते हैं जमा तकसीर। तो तकसीर आप जानते हैं, ये फेल को सुना होगा आपने। अल-आन इनकसरा ज़हरी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत मौला अब्बास के बाद कहा था अल-आन इनकसरा, इनकसरा यानी टूट गई। तो तकसीर टूटी हुई, जमा तकसीर। और एक होती जमा सालिम, क्या बोलेंगे? ये सा और लिम, ये मीम है, माउस से इतना अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। सालिम, जमा सालिम उसको कहते हैं। जैसे मुस्लिमुन तो मुस्लिमूना, मुस्लिमुन मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। देखिए जैसे ये मुस्लिमुन, जमा इसकी बनेगी मुस्लिमूना। तो यहाँ देखिए मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम और मीम सब एक है ना। मुफरद जिसके सलामत रहता है उसको जो बोलते हैं जमा सालिम। आगे आएगी इंशाल्लाह। अभी जो आप पढ़ रहे हैं जमा तकसीर है, तो कैसे बोलेंगे? रजुलून रिजालून, कलमून अकलामून, तबकून अतबाकून, मिस्बाहून मसाबीहो, कुताबून कुतुबून। याद रहेगी, इसको याद करना होगा, ठीक है। अब देखिए आगे भी है। तिमसाहून
تمساح کہتے ہیں مگر مچھ کو، کروکوڈائل. تماسیحو یعنی مگرمچھ، بہت سارے مگرمچھ. جملون اونٹ. جمالون، جمالون یعنی بہت سارے اونٹ. جمالون. اور اگر اسی پہ جیم پہ زبر دے دیں گے جمالون مانے کیا ہوگا؟ جمالون مانے خوبصورتی، حسن، احسنت. عصفورون چڑیا، اس کی جمع کیا ہے؟ عصافیرو، بہت ساری چڑیا. بیتون ایک گھر. بیوتون بہت سارے گھر. کلبون ایک کتا. کلابون بہت سارے کتے. تو اس تمرین کو یاد کرنا ہوگا آپ کو، کس کی جمع کیا ہے. ہو سکتا ہے امتحان میں ہم دے دیں آپ کو کچھ الفاظ دے دیں کہ ان کی جمع تحریر کیجئے اور آپ کو اس کی جمع لکھنی ہوگی. آگا ہمارے پاس PDF نہیں ہے اس کی کتاب کی. آپ کون بول جناب رہی ہیں؟ میرے پاس بھی نہیں ہے. آپ کون بول رہی ہیں؟ جی جناب ہمارے پاس بھی نہیں ہے میں ہما. یہ والی ہاں کتاب. تو چلیں، آپ گروپ میں تو ہے نا عربی والے میں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. عربی تو یہ لنک آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ لنک تو گروپ میں ہی آتی ہے. تو کون سے گروپ میں؟ عربی والے گروپ میں ہیں کہ نہیں؟ جی عربی والے گروپ میں ہے صرف. ہاں تو ٹھیک ہے، تو ہم شیئر کر دے رہے ہیں، ابھی پریشان نہ ہوں. شکریہ. کر دیں گے، ابھی کر دوں. یہ رکیے میں ریکارڈنگ روک لوں. اب دیکھیں، آتے ہیں اگلی ایکسرسائز پر ہم لوگ. التدریب العاشر، 10ویں ایکسرسائز. 10ویں ایکسرسائز کون سی ہے؟ عاشر کہتے ہیں 10th، 10ویں. تدریب یعنی ایکسرسائز. کہ اقرا، اقرا یہ کون سا فعل ہے؟ کون بتائے گا؟ اقرا فعل امر ہے. اقرا فعل امر ہے. واکمل اور پورا کرو. اقرا پڑھو، واکمل اور پورا کرو. مثال ایک دے دی انہوں نے، یہاں پہ گنتی دی ہے، یہاں میں لکھنا ہے. جیسے یہ کیا ہے؟ واحد. یہ کیا ہے؟ اسنان. اس کو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ ثلاثہ. ثلاثہ. اس کو اربعہ. اربعہ. احسنت. اس کو خمسہ. خمسہ. ارے بولو بھائی، ساحل کچھ بولو گے؟ ریحان، فرحان، ولی عباس، اس کو کیا بولیں گے؟ تم لوگوں کو تو 20-30 تک لکھوائی ہے نا. کیا بولیں گے اس کو؟ ستہ. اس کو بتائیے. نا سبعہ. کیا بولیں گے؟ سبعہ. اس کو ثمانیہ. جی بس بتاسی. ہاں، اس کو تاسع نہیں، تسعہ. تاسع 9 ہو جائے گا، تسعہ 9 رہے گا. اور اس کو عشرہ. پھر میں پڑھ دے رہا ہوں. واحد. اگر کیا فرق بتایا آپ نے ابھی؟ 9. تاسع کہیں گے تو 9، اور تسعہ جب کہیں گے تو 9. جی ٹھیک ہے. دیکھیے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے، واحد، اثنان، یہ بولنے والا بتا رہا ہوں میں. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. اور اس کے بعد دیکھیے التدریب الحادی عشر. اس کے بعد اور ایکسرسائز ہے 12، 13. کیا کریں، کل یہ 3 ایکسرسائز کر لیا جائے. تو اس گنتی کس کو یاد ہوئی ہے؟ نیاز بانو آپ سنائیے. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ،
اور اربع نہیں ستہ کے بعد سبعہ. پھر سے پڑھیے تو ثمانیہ پھر پڑھیے تسعہ عشرہ. پھر سے پڑھیے ایک بار تو. واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ. ہاں اور کون سنانا پسند کرے گا؟ سنائیں. ہم واحد اثنان ثلاثة ہم أربعة خمسة ہم سبعة نہیں خمسہ کے بعد ستة ستہ. ستة ہم سبعة ہم ثمانية ہم تسعة ہم عشرة. احسنت. کیا ہما آپ نے سنایا؟ چلیے ماشاء اللہ. ہاں مہندی صاحب آپ نے یاد کیا ہے؟ اور کس نے؟ ریحان فرحان آپ میں سے کسی نے؟ جناب ابھی یاد نہیں ہوئی ہے صحیح سے. تو کل یاد کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو درس کو یہیں اکتفا کرتے ہیں، باقی کی تمرین انشاءاللہ ہم لوگ کل لیں گے. تو کتنی تمرین ہم نے لی ابھی؟ آغا جی جو آپ نے وہ پہلے ہمیں یہ گنتی سکھائی تھی نا، اس سے جو بات کا درس ہے نا وہ ہمارا ابھی نہیں ہوا. ہاں تو اس کو دیکھ لیجئے گا، جو کوئی مشکل آئے تو بتائیے گا مجھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.